اب آپ کو لیے چلتے ہیں تربت، جہاں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ جناب احسن اقبال صاحب، جناب عبد القادر بلوچ صاحب، جناب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب، شاہد اشرف تارڑ صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب، معزز ممبران پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی، معزز حضرات، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہے آج یہ کہتے ہوئے کہ جتنی دفعہ اس دفعہ میں بلوچستان آیا ہوں، پہلے اپنے ادوار میں نہ کبھی اس طرح سے بلوچستان آیا اور نہ ہی بلوچستان کے اندر منصوبوں کے افتتاح ہوئے ہیں۔ جتنی مرتبہ میں اس دفعہ بلوچستان آیا ہوں، میں کہیں اور نہیں گیا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ادھر آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں گوادر گوشاب کی سڑک کا افتتاح بھی کر چکا ہوں، پھر گوادر بھی گئے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ، اور ابھی کئی مرتبہ اور جانا ہے انشاءاللہ۔ اور پاکستان کا یہ حصہ جو ہے، یہ جس ترقی کے دور سے گزر رہا ہے، یہ ایک مثالی ہے، یہ مثالی ترقی ہے، یہ نیا بلوچستان بن رہا ہے۔ اور اگر نیا بلوچستان بن رہا ہے تو سمجھ لے کہ نیا پاکستان بن رہا ہے۔ اس طرح ترقی بلوچستان کے صوبے میں آج سے پہلے کبھی ہوئی نہیں، اور اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ اور یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا کچھ حصہ ہے، اور کچھ ہم اپنے طور پہ خود بنا رہے ہیں، اور اس پہ اربوں خربوں پہ لگ رہے ہیں۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہے، ابھی نواب صاحب نے کہا، زہری صاحب نے، کہ یہ مہربانی کی جا رہی ہے۔ کوئی بلوچستان پہ مہربانی نہیں ہے، یہ بلوچستان کے عوام کا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ نہ کوئی مہربانی ہے، نہ کوئی احسان ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیں ماشاءاللہ کہاں چین ہے، خنجراب جو کہ بارڈر ہے پاکستان اور چائنا کا، وہاں سے گوادر تک لوگ آئیں گے، ٹریفک آئے گی، سامان آئے گا، مال آئے گا، جائے گا۔ کس قدر یہاں پہ ایک اقتصادی ایکٹیویٹی بنے گی اور پیدا ہوگی، اور کس طرح سے اس علاقے کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، کس طرح سے غربت کا خاتمہ ہوگا، پسماندگی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ صرف سڑک نہیں ہے، اس کو سڑک نہیں کہنا چاہیے، ایک گیم چینجر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، گیم چینجر، کہ جس سے انشاءاللہ اور بھی ترقی کے راستے کھلیں گے۔ سڑک بنے گی، اسکول آئے گا، تعلیم آئے گی، یونیورسٹیاں آئیں گی، سڑک بنے گی، ہسپتال قائم ہوں گے، لوگوں کو صحت جو ہے وہ اس کے لیے علاج معالجہ ملے گا۔ سڑک آئے گی، فیکٹریاں لگیں گی، سڑک آئے گی، آپ کی کاشتکاری بہتر ہوگی، آپ کی ایگریکلچر بہتر ہوگی، زراعت بہتر ہوگی، کھیتوں سے منڈیوں تک سڑکیں بنیں گی، اور پاکستان خوشحال ہوگا۔ یہ تو نام کی سڑک ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کے فضل و کرم سے اقتصادیات اور اقتصادی ترقی ہے۔ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس صوبے کے اندر۔ اور پھر میں نے جیسے ابھی کہا کہ ہر نیا راستہ ایک نئی منزل کا پتہ دیتا ہے۔ ایک نئی سڑک کے افتتاح سے امید کا ایک نیا چراغ جل اٹھتا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ بلوچستان میں ایک نہیں، امید کے ان گنت چراغ روشن ہو رہے ہیں۔ سوراب خوشاب روڈ بھی ایسا ہی ایک چراغ ہے۔ 3 سال پہلے ہم نے جس ویژن کے ساتھ تعمیر پاکستان کے سفر کا آغاز کیا تھا،
اس میں بلوچستان کی ترقی سر فہرست تھی اور اس کی کئی وجوہات تھیں، اور سب سے بڑی وجہ تو بلوچستان کی اپنی ایک پسماندگی تھی۔ اور پھر ابھی جیسے یہ جو اس کا ذکر ہوا ہے کہ اس تلخ داستان کو میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا کہ کس طرح اس صوبے کو ترقی سے محروم رکھا گیا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ آج جناب صاحب کا جو وزیر اعلیٰ ہیں یہاں پر ڈاکٹر عبد المالک صاحب، وہ بھی موجود ہیں، موجودہ چیف منسٹر جو ہے زہری صاحب وہ بھی موجود ہیں، اور وہ خود اس بات کے گواہ ہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک حرف جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ان کے بھی جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ تو میں اس تلخ داستان کو دہرانا نہیں چاہتا، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس تاریخ کو بدلنا ہے انشاءاللہ، اور ہم نے بلوچستان کو بدلنا ہے۔ ترقی یہاں کے عوام کا بھی اسی طرح حق ہے جس طرح لاہور، اسلام آباد اور کراچی جیسے شہروں میں بسنے والوں کا حق ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس صوبے کو اللہ تعالیٰ نے ان وسائل سے نوازا ہے جن سے نہ صرف یہ صوبہ بلکہ پورا پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہی نہیں، اس خطے کی برکات سے، اللہ کے فضل و کرم سے چین اور وسط ایشیا تک کے بسنے والے اربوں لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور گوادر کی تعمیر اور سی پیک نے اس سوچ کو حقیقت کے بدلنے کے امکانات پیدا کر دیے ہیں۔ ہم نے آگے بڑھ کر امکانات کا دامن تھام لیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خواب تعبیر میں ڈھل رہا ہے، امکان حقیقت بن چکا ہے، اور اس کی ایک گواہی یہ سراب خوشاب روڈ ہے۔ اس سڑک کی تعمیر سے گوادر کی بندرگاہ نیشنل ہائی وے کے ساتھ جڑ جائے گی۔ یہ گوادر سے افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک سب سے کم راستہ ہوگا۔ یہ سڑک انشاءاللہ شمال اور جنوب کے درمیان رابطے کا ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ہوگی۔ یہی نہیں، یہ سی پیک کی مغربی راہداری کا ایک اہم حصہ ہوگی۔ کہنے کو تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سڑک ہے، لیکن دراصل اپنے ساتھ ترقی کے بہت سے مواقع اور امکانات کو سمیٹتے ہوئے ہے۔ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ صبح ابھی اس کا ذکر جو ہے ایک تو زہری صاحب نے بھی کیا ہے، اور پھر اس کا ذکر جو ہے وہ جنرل افضل نے بھی کیا ہے، اور بڑے یہ اعتماد کے ساتھ بات کی کہ پہلے اس گوادر تک پہنچنے میں کوئٹہ سے 2 دن لگتے تھے، اور اب صبح وہاں سے نکلیں فجر کے وقت اور دوپہر تک آپ گوادر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے، اس کو نیا پاکستان کہتے ہیں، یہ ہے نیا پاکستان۔ اور میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ ان کی پوری سپورٹ رہی ہے جنرل افضل کو، اور پھر جو ہے وہ کم سے کم مدت میں سڑک بنی ہے، جیسے کہ جنرل افضل نے بتایا ہے کہ 5 سال کچھ مہینوں کے کام کو ہم نے 2.25 سال میں مکمل کیا ہے۔ اس میں رقم خرچ ہوئی ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ غالباً 22 ارب روپے کا یہ منصوبہ تھا۔ 22 ارب، اتنا ہی ہے جنرل افضل، 22 ارب روپیہ، 22 ارب روپے کا منصوبہ، اور پھر 2.25 سال میں مکمل ہوا۔ اس پہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایف ڈبلیو او کے جو نوجوانوں کو، ایف ڈبلیو او کے جو وہ لوگ جو سڑک کو بنانے پہ مامور تھے، اور اگر اس میں جو ہے وہ اگر دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے اپنا خون پیش کیا، تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پہلے بھی جو سڑکیں کئی جگہوں پہ بنی ہیں، اسی طرح سے قربانیاں دی گئی ہیں، تو یہاں پر بھی جو قربانی دی گئی وہ ہمیشہ تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ لیکن یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ پاکستان کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، اور آج پاکستان کے کونے کونے میں تعمیر کا عمل جاری ہے۔
नई सड़कें बन रही हैं, नए पुल तामीर हो रहे हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ की सड़कों पर ये तख्ती न लगी हो कि अल्लाह के फजल करम से इसे हमारे दौर में तामीर किया गया और तामीर किया जा रहा है। मैं इस तौफीक पर अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। और जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान के उस सड़क पे जो कि वहाँ से गुजर रही है, खुंजराब से लेके जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और मानसेरा तक, इसी जिस तरह से वहाँ पे उसके फ़ायदे पहुँच रहे हैं, इसी तरह से ये भी उसी तरह का एक कॉरिडोर है जिससे इंशाल्लाह वहाँ से वेस्टर्न जो है वो रूट से लेके यहाँ तक गवादर तक जो है वो वहाँ पे इंशाल्लाह इसके फ़ायदे पहुँचेंगे। ये मौका दूसरों लोगों को भी मिला होगा हमसे पहले, मगर उन्होंने इस मौके को गवा दिया, कुछ किया नहीं, जो कि मैं समझता हूँ कि गालिबन एक बहुत ही पाकिस्तान की तरक्की का एक नादिर मौका जो है वो खो दिया। और लेकिन इस काम को वही करता है जिसका एक विजन होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का बिल्कुल विजन है। और हम इसको सिर्फ ये नहीं हो रहा, हम तो अल्लाह के फजल से सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे, वो भी मैं समझता हूँ मेट्रो भी बनती है, पाकिस्तान में बन रही है, ग्रीन बस भी बन रही है, बिजली के कारखाने भी लग रहे हैं, रेलवे भी अपग्रेड हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में बिजली की जो किल्लत थी वो भी अब ख़त्म होती चली जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि एक सड़क की तामीर उम्मीद के कितने नए चिराग रोशन करती है, ये सड़क जो है वो इंशाल्लाह वही कुछ कर रही है। और एक सड़क तरक्की के इस मौके को आवाम के करीब ले आती है, जिससे वो रास्ता ना होने की वजह से महरूम रहते हैं। एक सड़क दूर दराज देहात में रहने वाले बच्चों को स्कूल के नज़दीक कर देती है। एक सड़क किसान की फसल और मंडी के दरमियान फासले को कम कर देती है। और एक सड़क मजदूर के लिए रोज़गार पैदा करती है। एक सड़क से मरीज और अस्पताल के दरमियान फासला सिमट जाता है। और एक सड़क की तामीर से सरिये और सीमेंट की और दूसरी किस्म की कई फैक्ट्रियां आबाद होती हैं। इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। और सती और विजन से महरूम लोग कभी इन इम्कानात को नहीं देख सकते जो एक सड़क की तामीर से वाबस्ता होते हैं। और सीपेक जैसे मैंने पहले कहा कि ये भी एक सड़क है, लेकिन दुनिया जानती है कि इसके साथ कैसे कैसे इम्कानात वाबस्ता हैं। इसने पाकिस्तान के दोस्त और दुश्मन सबको अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। दुश्मन नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है और दोस्त इससे खुश हैं। पाकिस्तान के दोस्त उसका हिस्सा हैं या हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं, और जिनके पास विजन है वो जानते हैं कि ये अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है। वो लोग पाकिस्तान के आवाम को क्या देंगे जिनका हाल ये है कि एक सड़क में पोशीदा इम्कानात को नहीं देख सकते। वो समझते हैं कि इस कौम के नौजवानों में हैजान पैदा करने से इक़्तिदार तक पहुंच जाएंगे। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हमने हुकूमत और इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए जो रास्ता तरतीब दिया है, अब उस पर चलकर ही कोई इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच सकता है। और ये रास्ता कौन सा है? ये रास्ता अवामी खिदमत का रास्ता है, ये तामीर का रास्ता है, ये संजीदगी का रास्ता है। अब जो भी इक़्तिदार तक पहुंचना चाहता है उसके पास यही वाहिद रास्ता है। ये फैसला अब आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम करेंगे कि कौन अवाम की खिदमत के रास्ते पर चल रहा है और कौन नौजवानों के जज्बात से खेल रहा है। इंशाल्लाह ये फैसला अब 2018 में होगा। मेरे भाइयों, कौम की तामीर एक विजन से होती है। तामीर के लिए संजीदा क़यादत की ज़रूरत होती है। जिनका कारोबार ही मुसलसल कीचड़ उछालना हो, वो एक हजूम को तफरीह तो फराहम कर सकते हैं, कौमों की तामीर नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है कि इस कारोबार में मुलव्विस लोगों ने अपना ही चेहरा और हाथ गंदे नहीं किए, इस मुआशरे के चेहरे को भी गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी एक शाइस्ता कौम है,
یہ ایک روایت کو ماننے والے لوگ ہیں. یہاں بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور چھوٹوں پر شفقت کی جاتی ہے. اس معاشرے میں رشتوں کا احترام ہے. اس میں دوسروں کو مخاطب کرنے کے آداب بھی ہیں. ہماری کچھ اقدار ہیں. ہماری ایک تہذیب اور روایت ہے. اور روایت کو برباد کرنے والے ایک نہیں کئی نسلوں کے مجرم ہوتے ہیں. تاریخ انہیں ننگے اسلاف کے نام سے یاد کرتی ہے. ہم نے پاکستان کو مادی طور پر ہی نہیں اخلاقی طور پر بھی ترقی یافتہ بنانا ہے. ہم نے اپنی نئی نسل کو بہتر روزگار اور ترقی کے مواقع ہی فراہم نہیں کرنے، ان کے اخلاق کی بھی تعمیر کرنی ہے. قومیں صرف مادی قوت سے زندہ نہیں رہتی، انہیں زندہ رہنے کے لیے اخلاقی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. گزشتہ 3 سال میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کے عوام کی مدد سے ایک نئے پاکستان کی مضبوط بنیادیں رکھی. جس آدمی کو اللہ نے انصاف کی نظر دی ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ 2016 کا پاکستان 2013 کے پاکستان سے کتنا مختلف ہے، اور انشاءاللہ 2018 کا پاکستان 2016 سے بھی بہت بہتر ہوگا. توانائی کا بحران ختم ہو رہا ہے، یعنی بجلی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اب آ رہی ہے، اور بڑے دورانیہ کے لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہے ہیں. دہشت گردی کی کمر ٹوٹ رہی ہے. معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے. عالمی برادری پاکستان کو روشن امکانات کی دنیا کے طور پر دیکھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر الحمدللہ ہم نے ترقی کا رخ تبدیل کر دیا ہے. ترقی کے منصوبوں کا رخ اب غیر ترقی یافتہ علاقوں کی طرف ہے، جیسے کہ بلوچستان ہے، اور بلوچستان ہماری ترجیح ہے. اب یہاں کے نوجوان آگے بڑھیں گے، یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور یہاں بنیادی ضروریات زندگی میسر ہوں گی. یہ نیا پاکستان ہے، اور انشاءاللہ اس نیا پاکستان کو ہم نے سب نے مل کر تعمیر کرنا ہے. مجھے آج جناب عبد المالک صاحب نے، جو بلوچستان کے سابقہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، یہاں موجود ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہاں پر خوشاب سے آوران اور لسبیلا تک، آوران سے لسبیلا تک سڑک مکمل کی جائے، اس کو بنایا جائے. یہ ماشاءاللہ کافی بڑی سڑک ہے. اب جیسے یہ سڑک جو ہے، جو آپ کے سامنے لکھی ہے، روڈ خوشاب پنجگور سوراب، یہ 449 کلومیٹر کی سڑک ہے. 449. اور اس پہ جیسے میں نے بھی کہا کہ 22 ارب روپے خرچ آیا ہے. اور انشاءاللہ اب یہ آگے بلوچستان سے کوئٹہ سے بھی آگے اب جائے گی، اور پھر مغل کوٹ، سرائے مغل کوٹ، اور اس کے بعد پھر نیچے جا کے یہ حسن ابدال کے پاس جا کے کیا نام ہے جگہ کا، طارق صاحب، اکلا تک پہنچے گی. اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس کے بعد پھر آگے یہ گجرات تک جاتی ہے. تو صرف ابھی آپ گوادر سے کوئٹہ نہیں جائیں گے، کوئٹہ سے گوادر نہیں آئیں گے، گوادر والے کوئٹہ بھی جائیں گے، اور کوئٹہ سے گجرات بھی جائیں گے انشاءاللہ. اور سب صوبوں کو انشاءاللہ گزر کر جو ہے وہ کوئی سیر کرنے والے سیر کریں گے، کام کی غرض سے جانے والے کام کی غرض سے جائیں گے، ٹریڈ کرنے والے، کاروبار کرنے والے کاروبار کی غرض سے جائیں گے، اور ٹورسٹ ہیں وہ ٹورزم کے حوالے سے جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ بہت ایک وسیع سلسلہ ہے. تو میں جناب ابھی ذکر کر رہا تھا عبد المالک صاحب کا، کہ انہوں نے کہا کہ ہوشاب، آوران اور لسبیلا یہ سڑک بنائی جائے. یہ بھی کافی لمبی سڑک ہے. ابھی میں نے چیف منسٹر بلوچستان سے بات کی ہے، ثناء اللہ زہری صاحب سے، تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کر اس سڑک کو تعمیر کریں گے. اور یہ میں اس میں
عبد المالک صاحب، میں جناب آپ کے حکم پر اور میں اور زہری صاحب مل کے اس سڑک کو تعمیر کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ میں ضرور پی آئی اے سے کہوں گا کہ وہ بوئنگ جہاز کی سروس کو کراچی سے لے کے تربت تک شروع کریں۔ میں ان سے یہ بالکل بات کروں گا، اور پھر یقیناً اس سے بلوچستان کے جو تعلیمی یافتہ نوجوان ہیں ان کو اپنا جو اکنامک ایکٹیویٹی یہاں پہ جو شروع ہو رہی ہے اس سے ان کو انشاءاللہ روزگار کی سہولتیں ملیں گی۔ دوسرا، میں نے ابھی بات کی سلسلے میں نے ایف ڈبلیو کے جو ہے وہ ڈی جی بیٹھے ہیں یہاں پہ، ان سے بھی میں نے بات کی، جنرل افضل کے، اور یہاں پہ این ایچ اے کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں تارڑ صاحب، ان کے علم کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پنجگور سے لے کے پروم کے بارڈر تک، یعنی کہ پروم تک 40 کلومیٹر کی ایک سڑک ہے جس کی تعمیر کا ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس علاقے میں اور بھی زیادہ بہتری آئے گی، اور بھی انشاءاللہ یہاں ترقی کے جو ہے وہ جو مواقع ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلوچستان کو بھی آباد رکھے اور پاکستان کے سب صوبوں کو آباد رکھے اور پاکستان کو بھی شاد اور آباد رکھے۔ میں ایف ڈبلیو کے جو افسران ہیں، ڈی جی سے لے کے افسران پر جو جوان ہیں، جو ایف ڈبلیو کے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں ان سب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کو اس ملک کی، اس قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل کر پاکستان کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان پائندہ باد، یہ کہنا تھا وزیر اعظم نواز شریف کا، جو پہنچے تربت اور وہاں پر انہوں نے حشاب سوراب شاہراہ کا افتتاح کیا۔ سی پیک کے مغربی روٹ کی یہ اہم شاہراہ ہے اور 487 کلومیٹر طویل یہ شاہراہ کی تعمیر میں 22 ارب روپے سے زائد کی لاگت آئی اور اسے 2.25 سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سی پیک نہ صرف یہ کہ بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے، بلکہ خطے کے لیے ایک گیم چینجر منصوبہ ہے۔ اس سے بلوچستان میں روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے اپنے خطاب میں مخالفین پر بھی تنقید کی، کہا جو بھی اقتدار